I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for my Murshid's sake. رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری نے ایک بار پھر دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے لیے یوکے کے سفر کا آغاز کیا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ 6 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک علاقے بلیک برن پہنچے، جہاں جامع مسجد مدینہ میں عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا گیا تھا۔ قسمت پہ لاکھ پیچ ہو، 100 بل 1000 کج، آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت۔ 7 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر نیو کاسل تشریف لے گئے۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ اگلے روز 8 ستمبر کو دینی کاموں کے سلسلے میں آپ انگلینڈ کے ایک نئے شہر ڈربی تشریف لے گئے۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل ایک نئی صبح اور آج الحمدللہ ایک نیا جدول ہے۔ 8 ستمبر ہے، اتوار کا دن ہے اور یوکے کے شہر ڈربی میں ہم موجود ہیں۔ آج الحمدللہ یہاں پر پوری یوکے کی جو مشاورت ہے، یوکے کے ذمہ داران ہیں، ان کا ایک اہم مدنی مشورہ ہے۔ ہم فیضان مدینہ ڈربی کی طرف جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آج یہاں تقریباً شام 5 بجے ایک سنت و بھرا اجتماع ہے۔ آج کا دن انشاءاللہ ڈربی میں گزرے گا۔ رب کریم سے دعا ہے گناہوں سے بچ کر نیکیاں کمانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سرکار کی آمد مرحبا۔ مبلغ for you, it's my prayer. May you keep ascending success, say. فیضان مدینہ ڈربی میں یوکے مشاورت کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے درمیان مدنی مشورہ ہوا، جس میں یوکے میں دینی کاموں کے حوالے سے باہم تبادلہ خیال ہوا۔ It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. It's دعوت اسلامی، it's a right to rectify the people, it's all over the world. اس کے بعد یوکے کے ریجن ایسٹ مڈ لینڈز کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کے ساتھ خصوصی طور پر مدنی مشورہ ہوا۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك۔ 8 ستمبر اتوار کے روز رکن شورا مولانا عبدالحبیب اتاری کا جدول فیضان مدینہ ڈربی کا تھا، جس میں آپ نے عاشقان رسول کے درمیان سنتوں بھرا بیان کیا اور آخر میں ملاقات بھی کی۔ جب میرے آقا ہجرت مدینہ کر رہے تھے، ایک خیمے والی خاتون تھی، ایک بوڑھی خاتون تھی جو خیمے میں بیٹھ کر سامان بیچتی تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک ان کے خیمے میں تو کیا گئے اور انہوں نے پیارے آقا کا ایسا حلیہ بیان کر دیا، نبی پاک کا ایسا ڈسکرائب کر دیا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کو کہ آج 1450 سال گزر گئے ہیں۔ ہر سیرت کی کتاب میں جب بھی حلیہ مصطفیٰ مفسرین اور جناب شارحین محدثین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں، تو حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کرتے ہیں، ان کا نام ضرور آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ارے وہ تو بوڑھی خاتون تھی، ایک خیمے میں رہنے والی تھی، پر میرے آقا کی نعت ایسی بیان کر دی کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کا نام لیا جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ میرا نام روشن ہو جائے، یہ دنیا کے فالوورز، لائک، سوشل میڈیا اور جناب کوئی ایسا کام کروں کہ مشہور ہو جاؤں، چھوڑ دو یہ سب۔ یہ نام ہو بھی گیا تو تھوڑے دن چلے گا، مگر دیکھو ان کے ساتھ جو جو اٹیچ ہوتا گیا، صدیاں بیت گئی ہیں، لوگ ان کا نام جانتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں۔ میرا نام کرے گا روشن
دو جگ میں نام تمہارا ہیں. پیارے آقا کی ثنا بیان کریں, نبی پاک کا عشق بیان کریں, پیارے آقا کی سنتوں کی خدمت کریں, ان کی سچی غلامی اختیار کر لیں. آج صدیاں گزر گئی ہیں, امام بخاری کا نام موجود ہے, صدیاں گزر گئی ہیں, میرے آقا کے عاشقوں کا نام, حضرت بلال کا نام موجود, حضرت اویس کا نام موجود. اویس کرنی کو ہم جانتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا کا نام دنیا میں لیا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, کیونکہ وہ سچے غلام تھے, نبی پاک کے سچے امتی تھے. اور پیچھے آئیے تو آج کتنا وقت گزر گیا ہے, لوگ نام لیتے ہیں, مولانا جامی کا نام لیتے ہیں, جب بھی عشق رسول کی بات کرتے ہیں, نبی پاک کا ذکر خیر کرتے ہیں تو جناب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے. پیارے آقا کے ثنا خانوں کی بات کریں تو اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے. یہ کیوں ان کے نام باقی ہیں؟ انہوں نے سچی محبت کی ہے, نبی پاک کی سچی غلامی اختیار کی ہے. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. 9 ستمبر کو آپ انگلینڈ کے ایک دوسرے ملک ویلز کے شہر نیو پورٹ تشریف لے گئے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی, آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. آپ نے فیضان مدینہ نیو پورٹ میں قصیر عاشقان رسول کے درمیان مسلمانوں کے اخلاق و کردار کے موضوع پر سنتوں بھرا بیان کیا. دعا اور صلاۃ و سلام کے بعد عاشقان رسول سے ملاقات کا بھی سلسلہ ہوا. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے. When two slaves who love each other for the sake of Allah, the slave of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who love each other for the sake of Allah and who meet each other and then shake hands and send salat upon the blessed Prophet sallallahu alaihi wasallam, the previous and future sins are forgiven. اب ذرا غور کریں کہ مصافحہ کرنا ہے, ہم روز ملتے ہوں گے, لیکن مصافحہ کرتے وقت درود پاک پڑھنا ہے. تو فضیلت کیا ہے کہ جدا ہونے سے پہلے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی, اور مصافحہ کرنا ہے, سلام کو عام کرنا ہے. Nowadays problem is کہ whenever we meet each other, سلام کے بجائے rather than we greet with salam, how are you, hello, good morning, good evening, what's up, no salam at all. This is not a way of greeting of the Muslims. We are Muslims, and subhanallah, whenever we greet each other, what the beautiful way of and sunnah of Rasul alayhi salatu wassalam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Look at how beautiful religion we have, that we start our greeting, we start our meeting with the prayers. What we are giving dua to the other Muslim, that Allah ki tum par salamti ho, rahmatein ho, barakatein ho, blessings ho. And return mein wo kya reply deta hai? Also the rahmat and mercies and peace from Allah subhanahu wa ta'ala towards you. If we start our meeting with these type of prayers, then where is the fighting? Where is the jealousy? سب ختم ہو جائے گا نا اگر ہم دعاؤں سے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے. Try to spread salam. The first intention for today's bayan, whenever we meet any Muslim, will say salam inshallah. کس طرح کریں گے سلام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. And how we answer? وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کو عام بھی کریں گے, مصافحہ بھی کریں گے. اچھا پھر کیا کرنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. ویری اسمال درود پاک. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ مصافحہ کرتے وقت درود کی عادت ڈالیں گے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے. بفور یو سیپریٹ انشاءاللہ یور سنز ول بی فورگیون انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں محبت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل و جان سے, فرام آور ہارٹ, ہمیں اپنے آقا سے محبت کرنی ہے. نبی پاک پر اپنا سب کچھ فدا کریں. یہ دنیا کی محبت سے اپنے آپ کو نکالیں. ہم بڑے لکی ہیں, یقین کریں, وی آر سو لکی دیٹ وی آر دا امتی آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس امت میں ہیں جس امت میں شامل ہونے کی تمنا حضرت موسیٰ کیا کرتے تھے. Look at how lucky we are. Without any asking, without any effort, Allah subhanahu wa ta'ala make us ummati of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. But there is any responsibility. ہماری responsibility پتہ کیا ہے؟ کہ whenever anybody see me, watch me,
وہ کہے کہ if امتی like this, سبحان اللہ، پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ if امتی ایسا سچا ہے تو نبی کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ امتی ایسا ایماندار ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے؟ ارے آپ تو اس معاشرے میں رہتے ہیں کہ آپ کے رائٹ لیفٹ انبلیورز نان بلیورز رہتے ہیں. آپ کا کردار، آپ کی جناب سچائی، آپ کی ایمانداری، آپ کے اخلاق ایسے ہوں کہ آپ کو دیکھ کر وہ کہے کہ جب یہ مسلمان ایسے ہیں تو ان کے نبی کیسے ہوں گے. بلکہ کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب یہ اخلاق کہاں سے سیکھے، یہ انداز کہاں سے سیکھا، یہ لوگوں کا خیال رکھنا کہاں سے سیکھا، یہ ایمانداری اور سچائی کہاں سے سیکھی، تو آپ یہ جواب دیں کہ جناب ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت سے سیکھا ہے، ان کی سیرت کو پڑھ کر مجھے یہ سیکھنے کو ملا ہے تاکہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں. ٹیچنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریلینٹ. ہمیں تو ایسا بننا تھا. یعنی آپ وہ لوگ ہیں، آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں. جب صحابہ اکرام علیہم رضوان جہاں رہتے تھے آس پڑوس میں مسلمان نہیں ہوتے تھے، مگر ان کا اخلاق دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر، ان کی ایمانداری دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارے اسلاف کے غیر مسلم پڑوسی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہوتا ہے. سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں. چینج کرنا ہے اپنے آپ کو. تو انشاءاللہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، نبی پاک کی سیرت پر عمل کریں گے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوں گے. اور اسی راستے پر دعوت اسلامی گامزن ہے کہ مسلمانوں کو پریکٹسنگ مسلمان بنایا جائے. ہم نمازوں کے پابند بنیں، ہم سنتوں کے پابند بنیں. آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں. It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ہماری، ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے. اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پیدا، غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اس کے بعد آپ انگلینڈ واپس تشریف لائے اور برمنگم میں جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کے ساتھ مدنی مشورے کا حلقہ ہوا. May Allah bless my guide. 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 Working for the deen, day and nights he strives. Working for the deen, day and nights he strives. May Allah bless my guide. 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 His noble mission is this, that the 10 ستمبر کو آپ برمنگم سے انگلینڈ کے ایک دوسرے شہر سلاؤ پہنچے، جہاں جامعۃ المدینہ کی حالیہ قائم ہونے والی نئی برانچ کا وزٹ کیا اور اس کا مختصر تعارف بھی پیش کیا. یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرا، تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا، رحمت پہ تیری ہے آسرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور
مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سلاؤ میں موجود ہیں۔ یہ لندن کے قریب کا علاقہ ہے، اور ویسے تو دعوت اسلامی کے بہت سارے شعبہ جات یو کے میں ہیں، مگر ایک بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ ایک اور جامعۃ المدینہ عالم بنانے والا، یہ سمجھے کہ عالم بنانے والی فیکٹری، فل ٹائم جامعۃ المدینہ نان ریزیڈینشل، یہ سلاؤ کے فیضان مدینہ میں سٹارٹ ہوا ہے، اور آج الحمدللہ ان طلباء سے ملاقات ہوئی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خوشی کی خبر، یا جس کو کہیں کہ میرے دل میں خوشی اور داخل ہوئی، کہ ہمارے ساتھ حسان بھائی، ماشاءاللہ استاد حسان صاحب موجود ہیں، حسان مدنی بھائی۔ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جنہوں نے جامعۃ المدینہ یو کے ہی سے، یعنی یہیں سے سلاؤ سے 2017 میں درس نظامی شروع کیا، اور پھر فرسٹ پوزیشن حاصل کی درس نظامی میں، اور آج سلاؤ کے ہی جامعۃ المدینہ میں ایز اے ٹیچر یہ پڑھا رہے ہیں۔ تو یہ ہے دعوت اسلامی، کہ آج سے کچھ سالوں پہلے ہم پاکستان سے علماء یہاں امپورٹ کرتے تھے، کہ پاکستان کے علماء یہاں آئے اور یہاں آ کر جامعۃ المدینہ سٹارٹ کریں، اور اللہ نے وہ دن دکھائے ہیں کہ اب یہیں کے یوں سمجھے کہ رہنے والے جو بچے ہیں، جو انگلش اسپیکنگ ہیں، یہ عالم بن رہے ہیں، درس نظامی کمپلیٹ کر رہے ہیں، اور اب یہی ٹیچر بن رہے ہیں۔ تو دس از دا وے دعوت اسلامی کام کرتی ہے، کہ جو یہاں کے رہنے والے، یہیں کی زندگی گزارنے والے، اور وہی علماء بنے، یہیں کے مزاج کو سمجھتے ہوں، لینگویج کو سمجھتے ہوں، اچھے انداز میں وہ آنے والی نسلوں کی رہنمائی کر سکیں گے۔ اللہ ہماری دعوت اسلامی کو اور ترقیاں عطا فرمائے۔ ناظرین، یہ یو کے ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک ایک گھنٹے کی قیمت ہے، اور لوگ یہاں دنیاوی معاملات میں انوالو ہیں۔ آپ دیکھیں یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ نوجوان بچے کہ جو اب درس نظامی کر رہے ہیں الحمدللہ، اور یہ بڑی تعداد میں کر رہے ہیں، 20 سے زائد جامعۃ المدینہ صرف یو کے میں قائم ہے، ہنڈریڈز آف چلڈرنز پڑھ رہے ہیں یہاں پر۔ تو میں تو دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آئیے آپ بھی علم دین حاصل کریں۔ ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا، اور پھر سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ It's Dawat Islami, it's a right to rectify the people, it's all over the world. آج 10 سپٹمبر ہے، اور اللہ کی رحمت سے سلاؤ میں موجود ہیں۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، ان ممالک میں اتنے خوبصورت مراکز جو یہاں کی کمیونٹی کے لیے ایک شاندار تحفہ ہے، اور پھر صرف مساجد نہیں ہیں، اس میں مدارس بھی ہیں، اس میں جامعات بھی ہیں، جامعۃ المدینہ علماء بنائے جاتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم نے سلاؤ کے فل ٹائم جامعۃ المدینہ کو وزٹ کیا ہے۔ اب بزنس کمیونٹی کا ایک ایونٹ ہے، وہاں جا رہے ہیں، اور اس کے بعد لیوٹن میں آج فیضان مدینہ، جی ہاں، ایک اور شہر، ایک اور فیضان مدینہ، اور وہاں انشاءاللہ سنتوں پر اجتماع ہوگا۔ سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا۔ اس کے بعد سلاؤ میں بزنس کمیونٹی کے درمیان مدنی حلقہ ہوا، جس میں آپ نے فکر آخرت کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کا ذہن دیا، اور دعائے خیر و عافیت بھی کی۔ ہو تیرے واسطے پوری۔ قیامت کے دن پیارے آقا کے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ ایکچولی دس از ویری اسمال حدیث پاک، بٹ دا ریوارڈ behind this, the incentive behind this is very much big. Try to understand and imagine on the day of judgment crowd کتنا زیادہ ہوگا۔ جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ یہ بات ذرا آسانی سے سمجھیں گے کہ on the day of Arafat there will be 3 million people over there, but crowd کس کو کہتے ہیں؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی بچھڑ جائے تو ملنا مشکل ہو جاتا ہے، بٹ on the day of judgment کتنے لوگ ہوں گے؟ Right now in this world about 8 billion people living, اور from the حضرت آدم علیہ السلام till the day of judgment کتنے اربوں لوگ دنیا میں آئیں گے، یہ سارے کے سارے قیامت کے دن وہاں موجود ہوں گے، تو کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے۔ اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جائے گا، بیکاز he is the intercessor of the day of judgment، پیارے آقا ہی تو شفاعت فرمائیں گے نا، تو جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ But in such a big crowd it's very difficult to find Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, be close with him, but he gave us the beautiful formula, the most closest amongst you on the day of judgment towards me کون ہوگا؟ جو abundance کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ تو ہم اپنی عادت بنا لیں کہ دنیا میں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور ہاں، درود پاک جو ہے وہ not only benefit us on the day of judgment، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایکچولی اٹس اے کی آف سکسیس۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے
صلی علی محمد تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب العالمین ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے ماں باپ کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ It's Dawat Islami. It's a right to rectify the people. It's all over the world. May Dawat Islami be. 12 ستمبر جمعرات کو روز آپ لوٹن سے لندن پہنچے، جہاں ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے موقع پر وہاں کی مدینہ مسجد میں آپ نے سنتوں بھرا بیان کیا۔ تم سنتوں پر عمل کر رہے ہو، آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تمہارے چہرے پر داڑھی ہے، نبی پاک ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تم نماز با جماعت پڑھ رہے ہو، آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ تم درود پڑھ رہے ہو، نبی پاک ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ جس امتی کو نبی پاک سنتوں پر عمل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جب امتی قیامت کے دن آقا کی بارگاہ میں جائے گا، نبی پاک شفاعت فرمائیں گے۔ 13 ستمبر جمعے کے دن آپ دوبارہ برمنگم تشریف لے گئے اور فیضان مدینہ اسٹیج فورڈ میں آپ نے جمعہ کی فضیلت پر سنتوں بھرا بیان کیا۔ دعوت اسلامی کے اس پیارے ماحول میں اسی طرح آخرت کو بہتر بنانے والی باتیں سکھائی جاتی ہیں، تو بی اے پارٹ آف دعوت اسلامی، کیپ کمنگ ان دا اجتماعات آف دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ کیا بات ہے دعوت اسلامی کی، جہاں روحانی طور پر ہمارے گناہوں کے امراض کو دور کرنے میں دعوت اسلامی کوشاں ہے، وہاں دعوت اسلامی کا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ FGRF ہیلتھ چیکس کے لیے بھی بڑھ چڑھ کر کام کر رہا ہے۔ آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ I will reach out to people all over the world to spread the sunnah. My life can be sacrificed for